رانا ثناءاللہ صاحب، آپ بھی قانون دان ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی قانون دان ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ جو کولونیل لاز تھے ان کے خلاف تھے، تو ظاہری بات ہے ہم سب کولونیل لاز کے خلاف ہیں. تو یہ ذرا آج یوم استحصال کشمیر کی بات ہو رہی ہے. یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ بھی ایک کولونیل کانسپریسی کی پیداوار ہے. یہ جو برٹش راج تھا اس کی کانسپریسی تھی، انہوں نے مسئلہ کشمیر پیدا کیا. یہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے قومی اسمبلی میں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک کولونیل لاز جو ہیں پی پی سی 1860 ابھی تک چل رہا ہے پاکستان میں. تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ساری جو ہیں جو یعنی پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. یہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو سب کے کنسنسس سے ہوئی تھی. یہ چیزیں جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بنیادی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں. تو یہ اس وقت ہی ہو سکتی ہیں جب کنسنسس ہو. کنسنسس جب ہوگا جب سارے مل کے بیٹھیں گے. تو معاملہ تو وہی ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ ڈائلاگ سے آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. اس ملک میں پچھلے 2011 سے یا 2014 سے یہ 25 آ گیا ہے، دیر از اے ڈیڈ لاگ بالکل ٹھیک. ان بٹوین پولیٹیکل فورسز. اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نان پولیٹیکل فورسز کو ہو رہا ہے. تو عمیر نیازی صاحب، آپ نے قائد اعظم کی بات کی، دفعہ 144 کی آپ نے بات کی. اٹ از پارٹ آف پی پی سی 1860، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 1898. ٹھیک ہے، بہت سے قوانین آپ کو پتہ ہے، آپ بھی وکیل ہیں. یہ ختم آپ اسی وقت کریں گے جب آپ اکٹھے ہوں گے اسمبلی میں. اکٹھے ہوئیں گے مگر دیکھیں اسمبلی ماحول تو بنائیں. بار بار وہی بات آ جاتی ہے. دیکھیں آپ کو میں نے 18 کا فگر گنوایا، 18 کا دیکھیں انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی بندوں کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں. کیوں اتاری جا رہی ہیں؟ اس پہ کم از کم تو سوچنا چاہیے نا. اب اس طرح کے ماحول میں کہیں کہ جی وہاں پہ ڈسکشن پی پی سی پہ ہوگی، وہاں پی پی سی پہ نہیں ہوگی، وہاں پہ ڈسکشن کسی اور چیز پہ ہوگی. دیکھیں وہاں کالے قوانین لائے جائیں گے، وہاں الیکشن ایکٹ کو اپنی فیور میں موڑنے کی بات ہوگی، وہاں اور اس طرح کے قوانین آئیں گے کہ جی 10 سال قید ہوگی اگر آپ اسلام آباد میں جو ہے نا جلسہ جلوس نکالیں گے. پھر وہ اس طرح کے قانون کے جو فنڈامنٹل رائٹس کو کرش کریں. دیکھیں ہم اور ڈگر میں چلے گئے ہیں. اس طرف واپس آنے کے لیے دیکھیں سمپل سا ایک حل ہے. حکومت تو ان کے پاس ہے، میجر سٹیک ہولڈر بھی بن گئے، سارا معاملہ چلا رہے ہیں. دیکھیں کم از کم جو لوگوں کا سٹیک ہولڈر ہے جس کی آج بچہ بات کر رہے ہیں، کیا اس کو انگیج نہیں کیا جا سکتا؟ کم از کم عمران خان کو اس کے پولیٹیکل لوگوں سے تو ملنے دیں. دیکھیں کم از کم عمران خان کے پولیٹیکل لوگ اس کو ملیں گے تو عمران خان کی جو صحیح لائن اور لینتھ کا بھی پتہ چلے گا، اور جو ابھی غصے کی شدت ہے اس میں بھی کمی آئے گی. رانا صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ. دیکھیں عمیر نیازی صاحب نے جو بات کی ہے اور پولیٹیکلی انگیج کرنے کی، میں تو خود اس بات کا حامی ہوں، اور ان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ چلنے نہیں دے رہے. لیکن بہرحال جو صحیح مثبت سوچ رکھتے ہیں دونوں طرف، ان کی یہ سوچ ہے اور یہ قائم رہنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ان کی ایک ہی بات کہ جو سیاسی مسائل ہیں بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. یہ جو ڈیڈ لاک ہے، یہ ڈیڈ لاک کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ڈیڈ لاک ختم ہوگا تو حکومت کو بھی فائدہ ہے اور اپوزیشن کو بھی فائدہ ہے.